بالرغم مما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ایک شخص ٹرین کے سفر پہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ کمپارٹمنٹ کے اندر ایک اور شخص تھا جس کے ساتھ کچھ بچے تھے، اور وہ بچے شدید شور و گل کر رہے تھے، شرارت کر رہے تھے۔ وہ شخص بڑا پریشان ہو رہا تھا، غصہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص اپنے بچوں کو چپ کیوں نہیں کراتا، ڈانٹتا کیوں نہیں ہے۔ اور اس نے آخر کار اس سے صبر نہ ہوا، اس نے اس شخص کو کہا کہ تم ان بچوں کو ڈانٹتے کیوں نہیں، چپ کرا کے بٹھا دو۔ وہ شخص اس نے اپنا سر اونچا کیا اور کہا کہ میں نے ان کو تھوڑی دیر پہلے ہی خبر دی ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں ان کو چپ کراؤں۔ یہ سن کے جو دوسرا شخص غصہ ہو رہا تھا، اس کا غصہ جو ہے وہ ترس میں تبدیل ہو گیا۔ اس کو بچوں پہ غصے کے بجائے ترس آنے لگا کہ ان کی والدہ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے چھوٹی سی کہ جس پیراڈائم کے اندر ہم سوچتے ہیں، ہمارے سوچنے کا ایک طریقہ ہے۔ ابھی جو آیت سورہ نحل کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ہے جو نکالتا ہے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، عربی گرامر کے حساب سے لا تعلمون شیئا یہاں پر جملہ حالیہ بنے گا، تو اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یو آر بلینک۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سینسز کا ذکر کیا، اور سینسز کا ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تم یہ سب جان کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، کوئی علم نہیں تھا جب ہم پیدا ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی اس چیزیں سیکھنے کی، اور یہ صلاحیت دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو پھر یہ ہمارے اندر ہوگی، انٹرنل ہوگی، جو ہمارے سینسز سے ہوتی ہے، کان، آنکھ، ناک، منہ، ہاتھ، یہ ہمارے سینسز ہیں جس کو ہم حس کہتے ہیں۔ ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سونگ سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، اور ہم سیکھتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے انڈکٹیو، جو ایکسٹرنل ہوتی ہے، جو باہر سے کوئی ہمیں خبر دیتا ہے، اور اس خبر کو جان کر، پہچان کر، پرکھ کر ہم اپنے فیصلے، ڈیسیژنز لیتے ہیں۔ تو یہ دو تو ہمارے نالج گین کرنے کے طریقے ہوئے۔ اس نالج جو ہمارے پاس، جو یہ نالج آتی ہے، اس سے ہم اپنے ڈیسیژنز بناتے ہیں، اپنا پرسیپشن بناتے ہیں، اپنا پیراڈائم بناتے ہیں، اور اسی پیراڈائم کے اندر ہم سوچتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے پیراڈائم کو چینج کریں، اپنے پرسیپشن کو چینج کریں، اور اپنے پرسیپشن کو چینج کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع کرتے ہیں۔ جیسے ایک بزنس مین کی مثال ہے۔ ایک بزنس مین، اس کا پرسیپشن، اس کا پیراڈائم یہ ہے کہ جب وہ کوئی اب نیا بزنس شروع کرنے جاتا ہے، وہ اس کی پریکٹیکلٹی دیکھتا ہے، اس کی فیزیبلٹی دیکھتا ہے، پروفیٹیبلٹی دیکھتا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آیا مجھے یہ بزنس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ پیراڈائم چینج ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی ایک مثال اسی بزنس مین کے لحاظ سے بتائیں گے کہ وہ اس کی پریکٹیکلٹی دیکھنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ آیا یہ کام حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ ہے پیراڈائم چینج۔ یہ پیراڈائم چینج لوگوں کا ہو جائے تو پوری دنیا بہتر ہو جائے گی۔ کس طرح؟ اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال بزنس پوائنٹ آف ویو سے، ہم ورکر سے کام کراتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مزدوروں کا
جو دیہڑی پہ کام کرتے ہیں ان کی روز کی روزی روٹی اس پہ انحصار اس کمائی پہ ہوتا ہے جو وہ کماتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے کچھ پیسے روک لیتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پیسے روک لیں گے تو کام کرے گا، بعد میں روکیں گے نہیں تو کام نہیں کرے گا. یہ ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ایک مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دی جائے، یعنی وقت پہ دی جائے. اور ہم جان بوجھ کر یہ ظلم کرتے ہیں تاکہ ہمارے فائدہ، کہ ہمارا کام نہ رک جائے. جس کا پیراڈائم چینج ہو جائے، جو اس طرح سوچے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی تلقین کرتا ہے، اس طرح سوچے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تو وہ یہ سوچے گا کہ نہیں، یہ اس کا حق مارنا ہے، میں اس کا پیسے دے دوں گا، میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، ٹائم پہ پیسے دوں گا، انشاءاللہ وہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی کام کرے گا. تو یہ تو ایک پیراڈائم کی چینج ہونے کی مثال دی کہ پیراڈائم جب انسان کا چینج ہوتا ہے تو کس طرح اس کے فیصلے آٹومیٹکلی آپٹیمائز ہو جاتے ہیں. جس پیراڈائم چینج کی ہم بات کر رہے تھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیراڈائم چینج آئے گا کیسے؟ اس کا تعلق ایمان سے ہے. جیسے جیسے ایک شخص ایمان کے اندر آگے جاتا ہے اس کا جو پرسیپشن ہے، اس کا جو پیراڈائم ہے، وہ قرآن و سنت سے ہم آہنگ ہوتا جاتا ہے. اسی چینج کی ایک مثال قرآن میں بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ فرعون کو دعوت دو، توحید کی دعوت دو، اور اس کو بتاؤ کہ اس کو کس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کو کس کی اطاعت کرنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہی وہاں پر 2 نشانیاں دکھائی. پہلی نشانی موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا، چھڑی جو انہوں نے پھینکی تو وہ سانپ بن گئی. دوسری، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بغل سے جب ہاتھ نکالا تو وہ سفید، بغیر کسی کالے پن کے. یہ 2 معجزے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزوں کو دیکھ کر اور اسلام قبول کر لے، لیکن ہوا یہ نہیں. اس نے اس کو ایز چیلنج لے لیا اور پھر اس نے ایک فیسٹیول سا منعقد کیا جس کے اندر اس نے آڈینسز کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ کھڑا کیا، جادوگروں کو ایک جگہ کھڑا کیا، کیونکہ وہ تو یہ پرسیو کرتا تھا کہ یہ جادو ہے. اس فیسٹیول کے اندر یا اس پوری ایکسرسائز کے اندر 3 لوگ، ایک موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے اذن سے وہ معجزہ پیش کیا، دوسرے وہ آڈینس جنہوں نے یہ دیکھا کہ ہاں ایک بڑے جادوگر نے ایک چھوٹے جادوگر کو ہرایا، کھیل ختم، گھر چلے گئے. ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے ان جادوگروں پہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جو کسی ٹیکنیکل فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اس فیلڈ کی ٹیکنیکلٹیز کو جانتا ہے. اس کیس کے اندر بھی جو جادوگر تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو ایز معجزہ پرسیو کیا، نہ کہ جادو، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ہم نے جو رسیاں پھینکی اور وہ ہلنے لگی، لوگوں کو یہ لگا کہ یہ سانپ ہے، اصل میں تو سانپ نہیں تھی. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا اور وہ اصل سانپ بنا، اور جس سانپ نے ان کی چھوٹی چھوٹی رسیوں کو کھا لیا، وہ جان گئے کہ یہ معجزہ ہے. ان کا ایٹیٹیوڈ واز پازیٹیو. کیا کیا انہوں نے؟ سجدے میں گر گئے اور کہا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ. کہنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں ہارون و موسیٰ کے رب پہ. اس انسیڈنٹ سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ اس انسیڈنٹ سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ ان کے پرسیپشن کے اندر ایک معجزہ آیا، انہوں نے اس کو پازیٹیولی ریکنسائل کیا، اور ریکنسائل کرنے کے بعد انہوں نے اس کی بیسس پہ اپنا ایمان ڈیولپ کیا. یہ ایمان دل کے اندر آتا ہے، اور یہی پیراڈائم شفٹ ہے، پیراڈائم چینج ہے جس کے بارے میں ہم آپ سے بتا رہے تھے. دل، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دل، قلب، قاف
لام با، اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ قلب کے لغوی معنی ہیں پھیرنا، تبدیل ہونا. جیسے کہ ایک آیت کے اندر آتا ہے انقلبتم علی اعقابکم، کہ انقلبتم تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم اپنے ایڑیوں کے بل. یہ آیت کا جو حصہ ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ غزوہ احد کے ٹائم پہ ایک رومر چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. اس پہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے حوصلے پست ہو گئے. تو اس بیسس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا تو کیا تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے اور تم پھر جاؤ گے؟ پھرنے کا ورڈ یہاں پر ہے انقلبتم، وہی قاف لام با. ایک اور ورڈ جو ہمارے یہاں آج کل بہت کامن ہے جس کو کہا جاتا ہے انقلاب، اس کے اندر بھی وہی روٹ ورڈ ہے قاف لام با. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہاں پر بھی وہی میٹر یوز کیا گیا ہے، مقلب پھیرنے والا. تو قاف لام با. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنی پیاری حدیث کے اندر بتایا ہے کہ دل کی کیفیت بتائی ہے کہ دل کی کیفیت اس کے روٹ ورڈ کے میننگ جیسی ہے. کیسے؟ قاف لام با، اس کا روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایگزامپل دیا کہ جس طرح ایک فیدر، ایک پر ایک درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے اور جیسے ہی ہوا چلتی ہے وہ اوپر نیچے ہلتا رہتا ہے، تو دل کی مثال بھی اسی طرح ہے، وہ پھرتا رہتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی دل کے ثابت قدم رہنے کی. تو یہاں پر پوائنٹ کیا تھا؟ پیراڈائم کے بارے میں بات کرنے کا، دل کے بارے میں بات کرنے کا. ایک فلسفی کے اندر ایک کانسیپٹ ہے ڈی آنٹولوجیکل ایفیکٹ. یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی پریمیسز کے اندر کسی بھی سیٹ آف ویلیوز کو ٹیسٹ کرنے چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو اسٹیپ آؤٹ آف دوز ویلیوز اینڈ دین یو ٹیسٹ اٹ. ہم یہ کہتے ہیں there is no such thing as deontological effect. Why? Because آپ جب کسی پریمیسز سے اور سیٹ آف ویلیوز سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اس کو پرکھنے کے لیے بھی تو کوئی سیٹ آف ویلیوز یوز کرتے ہیں. تو دیٹ از ontology, not deontology. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی کوئی سیٹ آف ویلیوز، اپنے کسی پریمیسز، اپنے کسی پیراڈائم کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی ایک ریلیٹیو سیٹ آف ویلیو سے ٹیسٹ نہیں کر سکتا. ہی نیڈز این ایبسولوٹ سیٹ آف ویلیوز جس کے تحت وہ فیصلہ کرے کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. اینڈ دیٹ سیٹ آف ویلیو ہیز ٹو بی ایبسولوٹ. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیراڈائم کو چینج کریں. کس طرح؟ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کی جو بھی سیٹ آف ویلیوز ہیں، آپ جس بھی پیراڈائم کے اندر اپنا پرسیپشن ڈیولپ کر رہے ہیں، اسٹیپ آؤٹ آف اٹ. دیکھیں کہ قرآن اور سنت وہی ہمیں کیا بتاتی ہے اس کے بارے میں. پھر آپ اپنے فعل کو، اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں دس از اکارڈنگ ٹو واٹ اللہ اینڈ ہز میسنجر وانٹس. تو یہ مقصد تھا پورا ایکسپلین کرنے کا کہ پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہمیں کیوں ہے. وی نیڈ ٹو چینج آر پرسیپشن، وی نیڈ ٹو چینج آر پیراڈائم، کہ جس کے تحت ہم سوچتے ہیں، جس کے تحت ہم ڈیسیجنز بناتے ہیں اور جس کے تحت موسٹ امپورٹنٹلی ہم عقیدہ بناتے ہیں. بیکاز دیر از نو سچ تھنگ ایز ڈی آنٹولوجیکل ایفیکٹ. وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی دین نہیں، یہ اس کا کہنا بھی دین ہے. تو وہ جو دین، جو سیٹ آف ویلیوز وہ بنا رہا ہے، ہر شخص سیٹ آف ویلیوز بنا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیٹ آف ویلیوز کو قرآن و سنت کے حساب سے کریں اور اسی پیراڈائم کے اندر ہم رائٹ اور رانگ کو پرکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.